بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ برسوں کے صبر آزما انتظار کے بعد جب آدمی اچانک باپ بنتا ہے تو اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ میں نے تو اپنی جانب سے جہانگیر کی اس خوشی میں اپنی شرکت کا اظہار کرنا چاہا تھا۔ تم اسے جو چاہو سمجھ لو۔ مجھے اس کی دلیل پر غصہ آ گیا اور میں نے ترش لہجے میں کہا، تم تو اس طرح جہانگیر کی وکالت کر رہی ہو جیسے تم دسیوں مرتبہ ایسے تجربات سے گزر چکی ہو۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ نوزائید سے کبھی پالا نہیں پڑا، نہ زائدہ کی تعداد یاد نہیں۔ وہ بے حیائی سے ہنسنے لگی۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی انسان کبھی اچانک باپ نہیں بنا کرتا۔ میں نے اسی لہجے میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ٹیسٹ ٹیوب کا رواج آ جانے کے بعد بھی ابتدائی کچھ عرصے کے بعد بچہ بیشتر عرصہ اپنی ماں کی کوکھ میں ہی پروان چڑھتا ہے۔ اس نے کہا لگاتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ ایسے دعوے نہ کرو، بچہ مردہ پیدا ہو تو آدمی باپ نہیں بن جاتا۔ بلدیت زندہ بچوں کی ہی گنی جاتی ہے۔ پیدائش سے پہلے کسی کو نہ جنس کا علم ہوتا ہے اور نہ زندگی یا موت کا۔ وہ لمحہ گزر جانے کے بعد آدمی کو اچانک ہوش آتا ہے تو وہ لاولد سے ایک دم خود کو باپ کے زمرے میں شامل پاتا ہے۔ اسی وقت جہانگیر دور سے ہماری آوازیں سنتا ہوا دوبارہ کمرے میں لوٹا اور خوش دلانہ لہجے میں بولا، یہ کس کے باپ کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس وقت تو ہمیں ہلکی پھلکی باتیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس کا موڈ صحیح سطح پر لانے کی نیت سے کہا، پاپ نہیں باپ کی بات ہو رہی تھی۔ تم ٹھہرو۔ ویرا نے پرجوش انداز میں مجھے خاموش کر دیا اور جہانگیر کی طرف 2 قدم آگے بڑھ کر بولی، میں جہانگیر سے خود ہی پوچھ لیتی ہوں، تمہیں اور مجھے اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا جس سے ابھی تک ہم دونوں دو چار ہی نہیں ہوئے ہیں۔ جہانگیر ہماری بحث سے لا علم ہے، اس لیے اس کا جواب بھی بے لاگ اور ایماندارانہ ہوگا۔ اس نے قدرے توقف کیا اور مجھے خاموش پا کر دوبارہ جہانگیر سے مخاطب ہو گئی، یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنا باپ بننا اچانک محسوس ہوا یا یہ خوشی بتدریج تم تک پہنچی ہے؟ جہانگیر نے ایک لہجے کے لیے باری باری ہم دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا، جیسے بات کے رخ کا اندازہ کرنا چاہ رہا ہو۔ پھر جھجکتے ہوئے بولا، سچ پوچھو تو یہ خوشی اچانک ہی ہے۔ اس سے پہلے سے معلوم تھا کہ بیٹا ہوگا اور وہ بھی صحت مند اور خوبصورت۔ یہ خبر تو لیبر روم سے باہر آنے والی سسٹر ہی سناتی ہے، اس سے پہلے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بیرا جہانگیر کو دعوت دے بیٹھی تھی۔ جہانگیر پر سرمستی کی سی کیفیت طاری تھی، اس لیے ان دونوں نے مدہوشی کے لوازم کے ساتھ محفل سجا لی۔ میں بھی بے دلی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرا ذہن مسلسل بلیک کیٹ ٹی میں الجھا رہا۔ ویرا کے ڈرائنگ روم میں لاسلکی مواصلاتی آلات نصب کر کے اس نے خود کو ناقابل تسخیر اور پر اسرار ثابت کیا تھا۔ اس کی طاقت اور رسائی سے میں بھی مرعوب ہو گیا تھا، لیکن تھوڑی دیر قبل پیش آنے والے واقعات نے اس کا برم ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے ہم سے اگلے دن بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن میں نے مسز شانتی نارائن سے ملاقات کے پیش نظر معذرت کر کے اس کو مزید 1 دن بعد کا وقت دیا تھا۔ بلیک کیٹ ٹی نے اسی وقت کہا تھا کہ وہ اپنے وسائل سے میری مصروفیت کی نوعیت معلوم کر کے خود ہی یہ اندازہ لگا لے گا کہ مجھے واقعی کوئی حقیقی مصروفیت درپیش تھی یا میں نے بہانہ کر کے اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے جب اپنے وسائل کی بات کی تھی تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے کسی گرگے کو ہمارے تعاقب پر مامور کر کے ہماری نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس وقت ہم دونوں میں سے کسی کو یہ شبہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ بلیک کیٹ ٹی خود ہی باہر اپنی کار میں دبک کر ٹرانسمیٹر پر ہم سے بات کر رہا تھا اور خود ہی ہمارا پیچھا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر پر غزالہ سے ہماری بات کرائی تھی، اس لیے یہ امر یقینی تھا کہ غزالہ بھی اس کے ساتھ اسی کار میں موجود تھی۔ غزالہ کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے بلیک کیٹ ٹی سے تعاون نہیں کر رہی تھی۔ پھر اس نے بلیک کیٹ ٹی کا حوالہ ایک نقاب پوش کی حیثیت سے دیا تھا، جبکہ ہم دونوں نے سبز کار میں واضح طور پر بارش شخص کو بے نقاب دیکھا تھا، جو ہم پر بے آواز اسلحے سے فائر کرتا ہوا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ان حقائق کی روشنی میں 2 ہی امکانات نظر آتے تھے۔ اول یہ کہ سبز کار میں بلیک کیٹ ٹی کے ساتھ اس کا کوئی اور ساتھی بھی موجود رہا ہو، جس نے غزالہ کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر اسے قابو کیا ہو۔ جب بلیک کیٹ ٹی نے مناسب سمجھا تو غزالہ سے اسی حالت میں یا اس کی آنکھوں سے پھٹیاں اتار کر میری بات کروا دی۔ غزالہ نے اسے نقاب پوش شاید اسی لیے کہا ہو کہ اس نے قید ہونے کے بعد اسے نقاب میں دیکھا ہو اور اس کی آواز پہچاننے لگی ہو۔ ایسی صورت میں دال میں کالا ہوتا تھا۔ ہم سے تصادم کے وقت غزالہ اور بلیک کیٹ ٹی کا ساتھی کار میں کیوں نظر نہیں آیا؟ اگر بلیک کیٹ ٹی نے ہمارا تعاقب شروع کرنے سے قبل ان دونوں کو اپنے قریب موجود کسی
اور کار میں منتقل کر دیا تھا تو اور بات تھی، ورنہ یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ کسی متوقع خطرے کے پیش نظر غزالہ کو بے ہوش کر کے کار کے عقبی پائیدان میں ڈال دیا گیا تھا اور اس کا نگراں بھی اسی طرح خود کو چھپانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسرا امکان یہ ہو سکتا تھا کہ بلیک کیٹ ٹی غزالہ کو بے دست و پا کر کے اس کے منہ پر ٹیپ چپکا کر اپنے ساتھ لایا ہو اور مجھ سے بات کروانے کے لیے اس کے دانے کو عارضی طور پر آزاد کیا ہو۔ بعد میں وہ بے آسانی غزالہ کو اسی طرح خاموش رہنے پر مجبور کر سکتا تھا اور غزالہ بے دست و پا وہیں پڑی رہتی جہاں وہ اسے ڈال دیتا۔ ویرا کا غرور میں نے ایک مرتبہ پھر خاک میں ملا کر اس کے ہمدردوں اور نمک خواروں کا شرازہ بکھیر دیا تھا اور وہ تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی پشت پر شی کی ہیبت اور اس کا پرشکوہ نام ضرور تھا، لیکن یہ حقیقت بھی شہر میں صرف مجھ ہی کو معلوم تھی کہ پاکستان میں شی ویرا کی یک و تنہا ذات سے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ اس اعتبار سے غزالہ کی بازیابی کی کارروائی اس کا رول بہت محدود اور مختصر ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی عملی افادیت صرف اتنی تھی کہ اس کے ذریعے بلیک کیٹ ٹی سے رابطہ ہو گیا تھا۔ آگے کا کام مجھے خود ہی پایا تکمیل تک پہنچانا تھا، جس میں مافیا کے کارندے میرے لیے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ سیٹھ حبیب جیوانی کی واپسی کی وجہ سے مافیا کے بارے میں میری بالادستی اور خود مختاری بڑی حد تک متاثر ہوئی تھی، لیکن ایک دو معاملات میں سینڈو کی بے پرواہی اور خاص طور پر ہیروئن کی فروخت میں اس کی 2% رقم کی چوری کے راز سے واقف ہونے کے بعد میرے اور اس کے درمیان باہمی اعتماد کی ایسی فضا بن گئی تھی کہ میں پوری بے فکری اور رازداری کے اطمینان کے ساتھ اسے کوئی بھی چھوٹا موٹا ذاتی کام سونپ سکتا تھا جس کی سیٹھ حبیب جیوانی کو ہوا بھی نہ لگتی۔ میں نے پہلا پیک خالی کرنے کے بعد اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ان دونوں نے میری سرد مہری پر خاصا شور مچایا، لیکن میں سنی انسنی کر کے اس کمرے میں چلا گیا جہاں سلطان شاہ آرام کر رہا تھا۔ سینڈو دن میں بظاہر ٹریڈ لائن کا ایک وفادار ملازم ہوا کرتا تھا، لیکن اس کی برآمدی فرم کے کاروباری اوقات ختم ہونے کے بعد بھی اسی عمارت میں مقیم رہتا تھا۔ بس وہی اس معاملے میں میرے لیے کام کر سکتا تھا۔ اس نے دوسری گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا۔ اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لیٹا ہوا تھا۔ ڈینی بول رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں۔ سنبھالا لینے کی کوشش میں اس کی زبان زیادہ ہی بہک گئی۔ بس ذرا بلیک کوئن کھیل کر اپنا وقت گزار رہے تھے، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا۔ اور وہسکی بھی پی رہے ہو؟ میں نرم لہجے میں سوال کیا۔ ہلکا سا دور چل رہا ہے، اس نے بلا ہیلو حجت اعتراف کر لیا، پھر فوراً ہی ایک سوال داغ دیا۔ سنا ہے چیف کے لوٹ آنے کے بعد تم چند روز کی چھٹی پر چلے گئے ہو؟ تم نے صحیح سنا ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کس نے خبر دی تم کو؟ چیف ہی سے بات ہوئی تھی، تمہاری غیر حاضری میں مجھے براہ راست اسی سے ہدایت لینا ہوگی، اس کے علاوہ کون یہ منصب سنبھال سکے گا؟ میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ اس دوران میں مجھے ایک ذاتی کام پیش آ گیا ہے، کام بہت معمولی سا ہے، لیکن میں چیف کو اس میں ملوث نہیں کرنا چاہتا۔ تم حکم کرو باس، تم میرے محسن ہو، چیف کو میں ہوا بھی نہ لگنے دوں گا۔ تم نے میرے ساتھ جس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد تو میں تمہارے لیے اپنی گردن بھی کٹوا سکتا ہوں۔ اتنی بڑی بات نہ کہو سینڈو جو بعد میں تمہارے لیے امتحان بن جائے۔ میں نے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی۔ ویسے بھی میں تم سے کوئی باغیانہ کام نہیں لینا چاہتا۔ اس نے وہیں سے میری بات کاٹ دی اور شرابیوں والے روایتی جذباتی لہجے میں بولا، باس سینڈو مرد کا بچہ ہے، دشمن کی لاش پر اپنا پیشاب بھی ضائع نہیں کرتا، لیکن محسنوں کے لیے گردن بھی کٹوا لے گا۔ تم ابھی آزما کر دیکھو، اگر میں اپنی بات سے پھر جاؤں تو اس برتن میں کھانا دینا جس میں کتا کھاتا ہے۔ چلو یہ آزمائش پھر کبھی صحیح، ابھی تو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے سبز کار کا نمبر دہرایا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہیں اس کار کے موجودہ مالک کا نام اور پتے کا سراغ لگانا ہے۔ کل دوپہر سے پہلے تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، چاہو تو اس الو کے پٹھے کو اٹھا کر تمہارے ٹھکانے پر پہنچا دوں۔ اس وقت سینڈو کا دماغ بہت اونچا اڑ رہا تھا۔ کل تو میں خود بھی مقامی رجسٹریشن آفس سے سارے کوائف نکلوا لوں گا۔ مجھے صبح ہونے سے پہلے یہ معلومات درکار ہیں۔ صبح میرا شکار پنجرا کھلا چھوڑ کر پرواز کر جائے گا۔ میں نے تازیانہ لگایا۔ دوسری طرف سے فوری طور پر کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے کڑے مطالبے نے شاید اسے گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ چند ثانیوں کے بعد اس کی آواز دوبارہ ابھری تو اس کے لہجے میں نمایاں تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ باس، تم واقعی باس ہو؟ تم نے بڑی آسانی کے ساتھ مجھے نکیل ڈال دی ہے۔ کام تو تم نے بہت چھوٹا سا بتایا ہے، لیکن وقت کی پابندی عائد کر کے تم نے اسے چیلنج بنا دیا ہے۔ مگر میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت کوئی وعدہ تو نہیں کروں گا، لیکن اپنی کوششوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں مجھے سرخ
روئی حاصل ہو جائے۔ میں نے سوال کیا کوئی آدمی ہے تمہاری نگاہ میں جو یہ کام کر سکے؟ ایک دو جاننے والوں کو ٹرائی کروں گا، ورنہ رجسٹریشن آفس کے 2-4 تالے توڑنا پڑیں گے۔ وہ اپنی دانست میں تمام امکانات پر غور کر رہا تھا۔ تم اس قابل تو ہو نا کہ باہر نکل کر باقاعدہ سے گاڑی چلا سکو، کہیں کوئی سپاہی تمہیں نہ روک لے۔ آج کل شرابی حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار کیے جاتے ہیں۔ ایسی گرفتاریوں پر اخبارات بھی نمایاں خبریں چھاپتے ہیں۔ گرو گھنٹار کے لیے ایسی کوئی بھی خبر خوشگوار ثابت نہ ہوتی۔ وہ ترنگ میں بولا، تم میری بالکل فکر نہ کرو، مجھے آدھی بوتل پینے کے بعد نشہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ ابھی تو میں نے 2-3 ہی پیگ لیے ہیں، پھر بھی تم نے یاد دلایا ہے تو نکلنے سے پہلے سکنجین پی کر خوشبو والا پان کھا لوں گا۔ کسی کے باپ کو بھی مجھ پر کوئی شبہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اسے یہ جتانا ضروری سمجھا کہ اس وقت بھی اس کی زبان پر لکنت طاری تھی۔ مجھ سے گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے وہ اپنا مدعا ظاہر کرتے ہوئے الفاظ کا تلفظ تک برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اگر اس کا دعویٰ تھا کہ وہ نشے میں نہیں تھا تو مجھے اسے قبول کرنے میں کیا تعامل ہو سکتا تھا؟ مجھے غرض صرف اس بات سے تھی کہ وہ مجھے سبز کار کے مالک کا پتہ لا دے تاکہ میں بلیک کیٹ ٹی نامی بارش دیر کے گلے میں پھندا ڈال کر غزالہ کو اس کے چنگل سے رہا کرا سکوں۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، یہ اچھی بات ہے کہ تم نشے میں نہیں ہو، لیکن پھر بھی باہر نکلنے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کر لو گے تو کسی خسارے میں نہیں رہو گے۔ اگر میرا داؤ چل گیا تو میں تم کو خبر کیسے دوں گا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا اور پھر نہایت اطمینان سے جہانگیر کے فلیٹ کا نمبر دوہرا دیا۔ عارضی طور پر حالات کچھ بھی رہے ہوں مگر وہ سب ناگزیر سمجھوتوں کی پیداوار تھے۔ بنیادی حقائق یہ تھے کہ شی کی طرح مافیا سے بھی میرا نظریاتی اختلاف تھا۔ شی سے اپنا پیچھا چھڑانے کی جان گسل جدوجہد میں آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکا تھا۔ ڈان 3 نے میرا ہمدرد اور دوست بن کر نہایت مکاری اور چلاکی کے ساتھ مجھے مافیا میں شامل کیا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی میں دیدہ دانستہ ایسی کوئی بات نہیں بتا سکتا تھا جو آگے چل کر میرے یا میرے دوستوں اور خیر خواہوں کے لیے مصائب کا باعث بن سکتی تھی۔ ویسے تو ویرا کے خلاف خون ریز محاذ آرائی کے دنوں میں سینڈو اور اس کے آدمیوں نے جہانگیر کا گھر بھی دیکھ لیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں نے وہاں عارضی پناہ لی ہوئی تھی اور وہیں مورچہ بند ہو کر ویرا کو نیچا دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن میں اسے یہ شبہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ گھر میرا کوئی مستقل ٹھکانہ تھا۔ دوسری طرف جہانگیر کا یا عملاً میرا فلیٹ وقفوں کے ساتھ آباد اور غیر آباد رہنے کے باوجود میرا ٹھکانہ شمار کیا جاتا تھا، کیونکہ مافیا والوں نے وہیں میری لا علمی میں اپنے کچھ جاں بازوں کے ذریعے مجھے مسلح تحفظ فراہم کر کے دوستی کا پیغام دیا تھا۔ پھر بعد میں ڈان 3 نے اسی فلیٹ میں مجھ سے پہلی ملاقات کی تھی۔ بس باس تم میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ سینڈو کی اعتماد بھری آواز ابھری۔ مجھے اندازہ ہے کہ رجسٹریشن آفس میں گاڑیوں کا ریکارڈ سیریل نمبر کے حساب سے رکھا جاتا ہوگا۔ اگر ہماری مطلوبہ فائل اپنی جگہ سے غائب نہ ہوئی تو میں خود بھی اسے تلاش کرواؤں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، بہت پہلے تمہارا کام ہو جائے۔ میں نے حوصلہ افزائی کے چند بول کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں جب تک فون پر مصروف رہا سلطان شاہ مسلسل مجھے ملامت امیز نظروں سے دیکھتا رہا، اور جب میں ریسیور کریڈل پر ڈال کر اس کی طرف گھوما تو اس نے احتجاجیہ سے لہجے میں مجھ سے سوال کیا، کیا کر آئے اور اب کیا کرنے جا رہے ہو؟ بلیک کیٹ ٹی کی ہلکی سی ایک جھلک اور اس کی کار کا نمبر دیکھ کر آیا ہوں اور اب اس پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ ہے، میں نے مختصر ترین الفاظ میں مکمل ترین بات سموتے ہوئے کہا۔ اس مہم میں تم کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس وقت تمہیں اچانک میری عزت افزائی کا خیال کیسے آ گیا؟ اس نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ یہ بات میں پچھلے دنوں ہی نوٹ کر چکا تھا کہ وہ ناراض تھا اور اس کا منہ سوجا ہوا تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے ہر وقت عزت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا رہتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ مجھ سے ایسے لہجے میں جلی کٹی باتیں نہ کیا کرو۔ عزت کے اس سمندر میں آج کل ویرا کی ناؤ تیر رہی ہے اور اس کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا۔ سمندر کی لہریں کتنی ہی اوپر چلی جائیں، یہ ناؤ ان سب سے اوپر رہتی ہے۔ یہ کنجری جب بھی تم سے ملتی ہے تم اس کے خمار میں مدہوش رہنے لگتے ہو، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب اور کیا کر رہے ہو۔ یہ تو تمہاری مہربانی ہے کہ پھر بھی کبھی کبھی مجھے یاد کر لیتے ہو۔ اس کی زبان سے ویرا کے لیے کنجری کا لفظ سن کر مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا اور مجھے بے اختیار ویرا کی سنائی ہوئی وہ ادھوری کہانی یاد آ گئی جس میں اس نے سلطان شاہ سے ہاتھا پائی اور دینگا مشتی کا ذکر کیا تھا۔ میں مانتا ہوں سلطان شاہ کہ وہ بہت اخلاق باختہ عورت ہے، لیکن اس نے بڑے نازک وقتوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تم کو اس کے لیے اس قدر گرے ہوئے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا
کرنا چاہیے۔ میرا بس چلے تو میں اس سے بھی برے القاب سے لے آؤں، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ پشتو میں ہے۔ تم پشتو سے بالکل نابلد ہو۔ اس کا لہجہ اس قدر تحقیر آمیز تھا کہ میرے لیے اس کے وجود میں سلگتے ہوئے نفرت کے جہنم کی تپش کا اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا۔ میں نے اسے پہلی بار ویرا سے اس قدر بدظن اور متنفر پایا تھا۔ عزت دار عورت ماں، بیٹی، بہن یا بیوی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی، مگر تمہاری لاڈلی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خواص ڈیرے دار کنجریوں کے ہوتے ہیں۔ تم ان کا پیچھا کرو تو وہ تمہیں بگا بگا کر نڈال کر دیتی ہیں، اور اگر تم ان کے چہرے پر چڑھے ہوئے پرفریب نقاب کے پیچھے جھانکنے میں کامیاب ہو کر ان سے دور بھاگنے لگے تو یہ تمہیں گرا کر تمہارے سینے پر سوار ہو کر اپنے اندر کے حیوان کو اپنے لباس تک سے باہر لے آتی ہیں۔ ان کے لیے تو اتنی ہی عزت کافی ہوتی ہے کہ تم انہیں پہچان کر بھی اپنے قریب ان کا وجود صرف اس لیے برداشت کرتے رہو کہ وہ تمہارے پیاروں کو پیاری لگتی ہیں۔ وہ نفرت اور غصے کے عالم میں اپنے دل کی بڑاس نکال رہا تھا، اور میں اس کے الفاظ میں پوشیدہ اس کہانی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس وقت تک میرے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی تقریر میں کوئی وقفہ دیے بغیر کہہ رہا تھا، اس کی جب بھی تم سے صلح یا دوستی ہوتی ہے تو تم مجھے ہی نہیں غزالہ کو بھی بڑی حد تک فراموش کیے رہتے ہو۔ وہ تمہاری نظروں کے سامنے کسی بھوکی بندریا کی طرح ہر طرف ہاتھ پیر مارتی رہتی ہے، اور پھر بھی کبھی تمہاری پیشانی پر بال نہیں آتے۔ تم سمجھتے نہیں سلطان شاہ، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم نے خود ہی عورت کے 4 روپ بتائے ہیں۔ میرا اس سے کون سا ایسا رشتہ ہے جس کے حوالے سے میں اس کی آزادیوں پر پابندی لگا سکوں؟ اس نے فوراً ہی میری بات کاٹ دی اور بولا، خود کو اتنا مظلوم اور بے بس ظاہر نہ کرو۔ اسے نہیں روک سکتے تو اس سے دور تو رہ سکتے ہو، لیکن تمہیں ہر وقت اسی کے ساتھ رہنے میں لطف آتا ہے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، اس نے تمہارے ساتھ کیا زیادتی کی ہے؟ اندر ہی اندر کھولنے کی بجائے مجھے بتاؤ تاکہ میں اس سے باز پرس کر سکوں۔ ایسے اشاروں کنایوں سے بات نہیں بن سکے گی۔ میں نے اپنی دانست میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ سوال کیا تھا، لیکن سلطان شاہ ایک دم ہی بھڑک اٹھا اور غصیلے لہجے میں بولا، مجھے غرق کرو، میں اپنی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ کھیل تماشے تم کرتے ہو، دوستی کی آڑ میں وہ رفتہ رفتہ تمہاری ضرورت بلکہ مجبوری بنتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ غزالہ کا پیچھا کر کے تم کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ ویرا کو، غزالہ کو، یا خود اپنے آپ کو؟ غزالہ کے لیے تمہاری چاہت کمزور پڑ چکی ہے، اسی لیے وہ ہر بار ہاتھ آتے آتے نکل جاتی ہے۔ طلب صادق ہو تو انسان میلوں دور سے خود کھنچا چلا آتا ہے، اور تم ہو کہ مسلسل آنکھ مچولی کھیل رہے ہو۔ بات بڑھتی جا رہی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں بگڑ ہی نہ جائے، اس لیے میں نے آہستگی سے کہا، میں تمہاری برہمی کا سبب سمجھ رہا ہوں، آئندہ تمہیں مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ اب وہ جہانگیر سے دوستی بڑھا رہی ہے۔ اس نے مایوسانہ انداز میں اپنے سر کو جنبش دی، اور اس پر تم کو جہانگیر سے دوستی کا دعویٰ ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ ایسے معاملات میں احمق ہونے کی حد تک سیدھا ہے۔ ویرا اس کا گھر تباہ کرا دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی میں ویرا کا کوئی بندوبست کر لوں۔ برسوں کا یہ بگاڑ صرف تمہاری تقریر سے دور نہیں ہو سکتا، مجھے سنجیدگی کے ساتھ اس کا کوئی توڑ سوچنا ہوگا۔ اب تم تیار ہو جاؤ، ہمیں فلیٹ چلنا ہے۔ اس نے اتنی بکواس کر لی تھی کہ مگر پھر بھی اس کے دل کی بڑاس پوری طرح نہیں نکلی تھی۔ میری مزاحمت سے اتنا ضرور ہوا کہ اس کا لہجہ کمزور پڑ گیا، اور میں اسے بڑبڑاتا ہوا چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ وہاں سے میں سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ ان دونوں کو اپنے فلیٹ کی طرف روانگی کے پروگرام سے باخبر کر دوں، لیکن وہاں مجھے دروازے پر ہی رک جانا پڑا۔ وہ دونوں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی پشت میری جانب تھی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا کئی سیکنڈ تک پرتشویش انداز میں ان کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ دونوں پی رہے تھے اور باتوں میں پوری طرح منہمک تھے۔ جہانگیر زیادہ بول رہا تھا، ویرا اسے کہیں کہیں لقمہ دے رہی تھی۔ اگر اپنی بسیار نوشی کی وجہ سے وہ دونوں ہی بے سود نہ ہوتے تو بادی النظر میں حالات اسی سمت میں پیش قدمی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس کی پیش گوئی سلطان شاہ کر چکا تھا۔ میں ان دونوں کو اپنی موجودگی کا کوئی احساس دلائے بغیر ہی ڈرائنگ روم کے دروازے سے الٹے قدموں واپس ہو لیا۔ لوٹتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فلیٹ جاتے ہوئے مجھے سلطان شاہ کے ہمراہ عقبی راستہ استعمال کرنا تھا تاکہ سلطان شاہ ڈرائنگ روم میں کوئی بدمزگی پیدا نہ کر سکے۔ جہانگیر ایک عاقل بالغ شخص تھا اور میرے مقابلے میں اس اعتبار سے زیادہ ذمہ دار تھا کہ اب وہ عیالدار ہو چکا تھا۔ اپنی ذاتی خوشی اور ناخوشی کے ساتھ ہی اسے اپنی ازدواجی زندگی کے تحفظ کا بھی خیال رکھنا تھا جس کی طرف سے وہ مجرمانہ غفلت برت رہا تھا۔ ویرا تو 4 دن کی شناسہ تھی، لیکن اس سے بیشتر میں ذاتی طور پر سلمہ کے بارے میں کچھ ایسے اٹل اور نازک تجربات سے گزر چکا تھا کہ میرا جہانگیر کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا تھا۔ ماں
ماں بننے کے بعد سلمہ بدل جاتی تو اور بات تھی، ورنہ جہانگیر کے رویے کی وجہ سے اس کے دل و دماغ میں ناآسودگی کے ایسے مہلک جراثیم پرورش پا رہے تھے جو ویرا کے متعارف ہونے کے بعد کسی بھی لمحے جہانگیر کی گھریلو زندگی کو بارود کی طرح اڑا سکتے تھے۔ سلطان شاہ جیسے نو آموز کی پیش بینی اور پیش گوئی اپنی جگہ، لیکن اس امر میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی المیہ رونما ہوتا تو اس میں سارا قصور خود جہانگیر کا ہی ہوتا۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ بہت اچھا دوست ہونے کے باوجود جہانگیر میرے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھا۔ دوستی کی ابتدا ہی سے ناگزیر حالات اور ضروریات کے تحت اسے بالادستی قبول کرنی پڑ گئی تھی، جسے میں اپنے رویے اور کارکردگی سے بتدریج مستحکم کرتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں وہ لاشعوری طور پر میرے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ اسی احساس کمتری نے اسے میرے بارے میں حساس بنا دیا تھا۔ اگر میں اسے ویرا سے دور رہنے کا مشورہ دیتا تو وہ ٹھنڈے دل سے میرے اس مشورے کی اچھائیوں اور برائیوں پر غور کیے بغیر بلا تامل مجھ پر حسد اور رقابت کا الزام لگا دیتا، جو میں اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رات دھیمے دھیمے چپکے گزر رہی تھی۔ وال کلاک کی روشن سوئیاں 3 بجنے کے بجائے اگلی صبح کی طرف گھوم رہی تھی اور میں اپنی تاریک خوابگاہ میں بستر پر دراز سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ فی الحقیقت مجھے سگریٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ میرا ذہن سینڈو کی کارکردگی کے نتائج میں الجھا ہوا تھا۔ سونے کے لیے ان مسلمہ اوقات میں نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور اس صورتحال نے میرے اعصاب پر دباؤ بڑھا دیا تھا۔ اس دباؤ سے نجات حاصل کرنے کے لیے اضطراری طور پر مجھے کوئی ایسی مصروفیت درکار تھی جو میرے خیالات کے دائرے کو اس محیب سرنگ سے کسی اور طرف موڑ سکے۔ بستر چھوڑے بغیر اس وقت صرف جہانگیر ہی میرے دسترس میں تھا، اس لیے میں یکے بعد دیگرے سگریٹیں راک کرتا چلا جا رہا تھا۔ سگریٹ ایک نیم مہلک سا نشہ ہے جو بہت دھیمے اور دیر میں اثر کرتا ہے، لیکن دوسرے نشے سب ہی مہلک ہوتے ہیں۔ ابتدا شاید اسی طرح ہوتی ہے کہ اعصابی تناؤ میں جو کچھ دسترس میں ہو کھا پی لیا جائے تاکہ ذہن کو پراگندہ خیالی سے نجات مل سکے۔ آدمی خود کو شہ زور برتر اور پر اعتماد سمجھ کر اپنی دسترس میں آئے ہوئے نشے کو سونگتا چوستا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اعصاب سکون طلب کرتے ہیں لیکن سراہنے رکھی ہوئی تپائی خالی ہوتی ہے۔ خیالات کے تالاب میں محرومی کا وہ پہلا پتھر ہوتا ہے جو انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ پھر خیالات بھی پریشان ہونے لگتے ہیں۔ ننھے اور بے وقت مسائل رات کے اندھیرے میں گمبھیر اور ڈراؤنا روپ دھارنے لگتے ہیں۔ خطرات کے خدشے اور وسوسے ہر طرف سے یلغار کر دیتے ہیں۔ مساموں سے دھیرے ٹھنڈا پسینہ خارج ہونے لگتا ہے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، بدن دکھنے لگتا ہے، اعصاب چٹکنے لگتے ہیں۔ تاریکی میں روشن اور تاریک تر سائے لہراتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں اور سرہانے رکھی ہوئی تپائی خالی ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ وہ نہ شہ زور ہے اور نہ برتر اور نہ ہی پر اعتماد رہا ہے۔ اس کا سارا اعتماد تو وہ پر اسرار نشہ نکل گیا ہے جسے وہ روز نگلتا رہا ہے، اور اسی لمحے انسان پر منکشف ہوتا ہے کہ وہ فاعل سے مفعول ہو گیا ہے، بے بس ہو کر اس نشے کا غلام ہو گیا ہے جسے وہ اپنا محکوم سمجھتا رہا ہے۔ اور اس بھیانک لمحے کے بعد اپنے اعصاب اور نظام کو اعتدال پر رکھنے کے لیے انسان اپنی بساط سے بڑھ کر کوششیں شروع کر دیتا ہے کہ ضرورت کے کسی بھی لمحے میں اس کی تپائی خالی نہ رہے۔ زیادہ بزدل، ڈرپوک اور پریشان حال ہو تو تپائی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا، نہ جانے کب اور کہاں ضرورت پڑ جائے تپائی تک پہنچنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے بہتر یہی سمجھتا ہے کہ اپنی امرت کی پڑیا اپنی جیب میں لیے پھرتا رہے تاکہ جب علامتیں پیدا ہونے لگیں تو اس مشکل کشا پڑیا کو اپنے معدے کے جہنم میں انڈیل لے۔ وہ ہر ایک سے دور رہ لیتا ہے مگر اپنی پڑیا سے نہیں۔ روزی ناکافی ثابت ہونے لگے تو روزہ رکھ کے چوری کر کے پڑیا خریدے گا، کوئی ٹوکے گا تو سینہ زوری پر اتر آئے گا، ضرورت پڑ گئی تو قتل و غارت فساد سے بھی دریغ نہیں کرے گا، لیکن اپنی امرت کو لمحے بھر کے لیے بھی اپنے وجود سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ ہیروین ہر طرف اور ہر معاشرے میں اسی لگے بندے اصول کے تحت پھل پھول رہی تھی۔ لاکھوں میں کوئی ایک بھی یہ سوچ کر ہیروین کا پہلا ڈوز نہیں لیتا کہ اسے مستقبل میں سب سے بڑا ہیروینچی بن کر اپنے باپ دادا کا نام روشن کرنا ہے۔ کوئی سکون کے لیے، کوئی اپنے حالات سے فرار کے لیے، کوئی تجسس کی خاطر، کوئی اپنی قوت ارادی کا امتحان لینے کے لیے، اور کوئی محض تفریحاً پہلا ڈوز لیتا ہے۔ اور اسی لمحے عالمی منڈی میں ہیروین کا ایک نیا اور مستقل خریدار وجود میں آ جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایڈکشن کے بارے میں میری
وہ خیالات اتنے ڈراؤنے تھے کہ میں نے اضطراری طور پر اپنی انگلیوں میں دبی ہوئی آدھ جلی سگریٹ ایشٹرے میں مسل کر بجھا دی۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ میں اگلے چند روز تک سگریٹ کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا اور یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ کہیں میں سگریٹ جیسے حقیر اور کمزور نشے کا عادی تو نہیں ہو گیا تھا۔ یہ میرا یقین تھا اور آج بھی ہے کہ سگریٹ کسی بھی نشے کی پہلی سیڑھی ہے۔ مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے براہ راست ہیروئن پینی شروع کی ہو۔ سب سگریٹ سے گزر کر ادھر آتے ہیں۔ چرس تو ملائی ہی تمباکو میں جاتی ہے۔ شراب سگریٹ کے بغیر مزہ نہیں دیتی۔ سگریٹ دراصل ایک اشتہار ہے جسے پینے والا لاشعوری طور پر دوسری منشیات کے لیے اپنی سپردگی کا ایک کھلا اظہار کرتا ہے کہ ہمت ہے تو آؤ اور مجھے کوئی اور نشہ چکھاؤ۔ جس طرح فاتح افواج اپنے مفتوحہ شہریوں کا قتل عام کرنے سے پہلے شہر میں واقع در و دیوار پر نشانیاں لگا کر اپنے دوستوں اور دشمنوں میں حد امتیاز قائم کرتی ہے، اسی طرح سگریٹیں ہاتھوں میں تھما کر نشے کے حامیوں کو دوسرے لوگوں سے الگ کر لیا جاتا ہے۔ جن کے ہاتھ خالی ہوں ان کی جیبیں اور تپائیاں بھی ہمیشہ خالی رہتی ہیں۔ انہیں کوئی منشیات فروش گھاس نہیں ڈالتا، نہ ان کا کوئی گرگا ان پر اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ شناخت ہو جانے کے بعد ان سب کا کام آدھا رہ جاتا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں جو شخص مختلف ہیلوں کا سہارا لے کر سگریٹ جیسے حقیر اور بے مایہ نشے کی گرفت سے بھی خود کو آزاد نہ کرا سکے، وہ ان کی زبردست ترغیب پر قوی تر منشیات کے چنگل سے کیسے نکل سکے گا؟ ماضی کے ایک بڑے ہیروئن فروش کی یہ تصوراتی منطق نہ جانے کتنے روپدار تھی کہ اچانک ہی میرے سرہانے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی چیخ اٹھی اور خیالات کا سلسلہ وہیں منقطع ہو گیا۔ گاڑی گرداری لال کے نام پر ہے۔ دوسری طرف سے سینڈو نے میری آواز پہچان کر بتایا اور بلا توقف گرداری لال کا پتہ بتاتا چلا گیا، جس کا تعلق شہر کے ایک معروف اور ستھرے رہائشی علاقے سے تھا۔ میں تمہارا ممنون ہوں سینڈو، مجھے امید ہے کہ تم رازداری کا خیال رکھو گے۔ رازداری کی تو تم فکر نہ کرو، اس کی فاتحانہ آواز ابھری۔ پورے شہر میں میرے اور تمہارے علاوہ کسی اور کو اس کارروائی کا علم نہیں ہو سکا، کیونکہ میں نے رجسٹریشن آفس میں نقب زنی کر کے خود ہی وہاں تک رسائی حاصل کی تھی اور مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ وہاں ریکارڈ اتنی ترتیب سے نہیں تھا جو میرے خیال میں تھی۔ اب میں صبح تک فارغ ہی ہوں، چاہو تو مجھے کوئی اور کام بھی سونپ سکتے ہو۔ مجھے 9 بجے چیف کی کال کا انتظار کرنے کے لیے دفتر میں موجود رہنا ہوگا۔ نہیں سینڈو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب تم گرداری لال کو بالکل بھول جاؤ، باقی معاملات میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں میں خود ہی دیکھوں گا، میں نے کہا۔ میری بات ختم ہونے پر اس نے جھجکتے ہوئے لہجے میں کہا، برا نہ مانو تو ایک سوال پوچھ لوں؟ پھر چند ثانیوں کا وقفہ دے کر اس نے اپنا سوال بھی داغ دیا۔ ذاتی معاملے سے مجھے خیال آیا کہ یہ کہیں اسی لڑکی کا معاملہ تو نہیں ہے جس کی تلاش کے سلسلے میں تم نے ایک بار مجھے اس کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ تم بہت مردود اور ذہین ہو، مجھے اس سے اعتراف کرنا ہی پڑا۔ میں تمہیں سب کچھ بھول جانے کی ہدایت دے رہا ہوں اور تم اس معاملے کو خریدے جا رہے ہو۔ بس روا روی میں خیال آ گیا تھا، اب میں دونوں باتیں بھول چکا ہوں، اس نے فوراً ہی معذرت خواہانہ لہجے میں کہا اور میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی اثنا میں سلطان شاہ بھی میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دور دور تک نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اپنے جسم پر موجود بے داغ لباس کے ساتھ وہ کہیں بھی روانگی کے لیے پوری طرح تیار اور چاقو چوبند نظر آ رہا تھا۔ تم نے کچھ آرام نہیں کیا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم سو رہے ہوگے، میں نے سلطان شاہ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے شفقت آمیز لہجے میں کہا۔ اب تمہیں شاید ہی آرام کرنے کا موقع مل سکے، آرام کے لیے ایک عمر پڑی ہے، وہ مغموم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ غزالہ کو اب کسی بھی قیمت پر ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ایک بار اسے سچے معنوں میں آزادی مل جائے تو پھر میں آرام ہی آرام کرتا رہوں گا۔ تو پھر چلو۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ غزالہ کی آزادی اب میری منزل نہیں ہے، ہاں نشانے منزل ضرور ہے۔ اسے اپنی تحویل میں لینے کے بعد مجھے بلیک آئی ٹی کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ مجھے تو اس کے منصوبے پر غور کرتے ہوئے ہی پھریریاں سی آنے لگتی ہیں۔ آج کل کے دور میں اپنے وطن کے لیے کون اتنی بڑی قربانیاں دیتا ہے؟ 15 برس سے وہ اپنے وطن اور اپنے پیاروں کو بھول کر ہماری سرزمین پر اپنے بہروپ کے فتنے کو پروان چڑھا رہا ہے اور آج اس پوزیشن میں ہے کہ شاید ہم اپنی ہی سرزمین پر اس کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ ہمارے ہم وطن اس جعلی ملا کی حمایت میں ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسے ہی بے نفس لوگ اپنی قوموں کی تقدیر بنا جاتے ہیں، میں نے قدرے رشک آمیز لہجے میں کہا۔ تم اسے غدار اعظم اور جعلی ملا کے ساتھ جو دل چاہے خطاب دیتے رہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کا بہت بڑا ہیرو ہے۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے اور وہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے تو وہ ایک الگ بات
بات ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس کی کہانیاں اس کی قوم میں اس جیسے نہ جانے کتنے ہیرو پیدا کریں گی۔ ہمیں اس کا انجام اس قدر بھیانک اور عبرت ناک بنانا ہوگا کہ کمزور دل کے لوگ بھولے سے بھی اس کی تقلید کا خیال اپنے دل میں نہ لا سکیں۔ یہ کام ہم غیر سرکاری لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ قانون کی گرفت میں آنے کے بعد تو وہ ہمارے ہی روٹیوں پر برسوں پلے گا، مقدمہ چلے گا، اور پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایک دن اسے لٹکا دیا جائے گا۔ میری دانست میں وہ مہم تصادم سے زیادہ مخبری پر مبنی ہو سکتی تھی۔ بلیک کیٹ ٹی انڈین سیکرٹ سروس کا ایک منجا ہوا کرندہ تھا۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی کہ سبز کار میں سے ہلکے سے ٹکراؤ کے بعد وہ اپنی کار گردالی لال کے گیراج میں کھڑی کر کے اسی مکان کے کسی کمرے میں جا سوئے گا۔ ہر سیکرٹ ایجنٹ کی تربیت کی مبادیات میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ کسی بھی مشن پر کام کرتے ہوئے پیش قدمی کے ساتھ پیچھے کا ہر سراغ مٹا دیا جائے تاکہ کوئی حریف اس کی راہ نہ لگ سکے، اور اگر کسی نقش پا کو مٹانا ممکن نہ رہے تو وہ اپنی سلامتی کی خاطر اسی مقام سے اچانک اپنا رخ تبدیل کر لے تاکہ پیچھا کرنے والے امکانات کے گھنے جنگل میں بھٹکتے رہ جائیں۔ اصولی طور پر ہم سے ٹکراؤ کے بعد بلیک کیٹ ٹی کو گرداری لال سے دور رہنا چاہیے تھا تاکہ سبز کار کی شناخت کے ذریعے اس تک رسائی ممکن نہ رہے۔ مزید احتیاط کے طور پر گرداری لال اپنی کار کی چوری یا گمشدگی کی رپورٹ درج کرا کے بلیک کیٹ ٹی سے اپنا عدم تعلق ظاہر کر سکتا تھا۔ اگر کار کے مالک کا نام گرداری لال نہ ہوتا تو مجھے چند فیصد یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بلیک کیٹ ٹی نے وہ کار چوری نہ کی ہو، لیکن ان دونوں میں بظاہر مذہب اور وطنیت مشترکہ نظر آ رہی تھی اور یہ اتفاق ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر گرداری لال پر تباہ آزمائی کا فیصلہ صرف اسی لیے کیا تھا کہ بلیک کیٹ ہی اپنی مرضی کے مطابق نقل و حرکت کرنے کے سلسلے میں خود مختار نہیں رہا تھا۔ اس نے غزالہ کی صورت میں ایک بھوکی شیرنی کو قید کیا ہوا تھا جو ذرا سا بھی موقع ملتے ہی بلیک کیٹ ٹی کے ناپاک منصوبوں کو درم برم کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ اسے بے دست و پاک یا قید کر کے اسلحے کے زور پر باہر لایا تھا اور واپسی پر اسے لامحالہ کسی ایسی ہی جگہ کا رخ کرنا تھا جہاں وہ غزالہ پر بے آسانی اپنی برتری قائم رکھ سکے۔ کچھ عرصے قبل تک ہم دونوں ہی اپنی بقا کی ایک شدید جنگ میں مصروف تھے۔ ہم غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے تھے، ہمارے نام کچھ اور تھے، کاغذات کچھ اور بتاتے تھے، لیکن دشمن ہمیں شکل و صورت سے بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اپنے ان خون آشام دشمنوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے بہت سے ایسے چھوٹے موٹے شعبے جمع کیے ہوئے تھے جن کی مدد سے ہم فوری طور پر اپنے حلیوں میں نمایاں تبدیلی لا کر خود کو ناقابل شناخت بنا سکتے تھے۔ سینڈو سے گرداری لال کے ٹھکانے کی خبر ملنے کے بعد ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اس لیے ہم دونوں نے ہی اپنے نتنوں میں چھوٹے چھوٹے سپرنگ پھنسا کر ہونٹوں پر گھنی مونچھیں لگا لی اور مختصر سا اسلحہ لے کر فلیٹ سے روانہ ہو گئے۔ میری جیبوں میں ایک بھرے ہوئے پستول کے علاوہ بیم گن اور دو ننھی کیچز کی گیندیں بھی تھیں جو دراصل بے ہوش کرنے والی گیس کے دستی بم تھے اور زمین پر گرتے ہی ہلکے سے دھماکے سے پھٹ سکتے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔